وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 11th پارہ سورہ یونس آیت نمبر 46 سے وَإِمَّا اور اگر نُرِيَنَّكَ ہم دکھائیں آپ کو بعد بعض الذی وہ چیز نعدہم جو ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے او یا نتوفینک ہم فوت کر دیں آپ کو فإلینا تو ہماری طرف مرجعہم لوٹنا ہے ان کو ثم اللہ پھر اللہ تعالیٰ شہید ان گواہ ہے علی اس پر ما جو یفعلون وہ کرتے ہیں اور جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا ان کے ظہور سے پہلے ہم آپ کو وفات دے دیں سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے پھر اللہ ان کے سب افعال پر گواہ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کفار کے بارے میں جو وعدے کر رہے ہیں اگر انہوں نے کفر اور شرک پر اصرار جاری رکھا اپنی اصلاح نہ کی تو ان پر بھی اسی طرح عذاب الہی آ سکتا ہے جس طرح پچھلی قوموں پر آیا تھا۔ ان میں سے بعض اگر ہم آپ کی زندگی میں بھیج دیں تو یہ بھی ممکن ہے کچھ عذاب جیسے آئے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی آنکھوں کے سامنے، جیسے قحط وغیرہ ان پر آیا تھا اور غزوہ بدر میں جو ان کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا تھا، تو جس سے آپ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں گی۔ لیکن اگر آپ اس سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیے گئے تب بھی کوئی بات نہیں، ان کافروں کو بالآخر ہمارے پاس ہی آنا ہے، ان کے سارے اعمال اور احوال کی ہمیں اطلاع ہے، وہاں یہ ہمارے عذاب سے کس طرح بچ سکیں گے؟ یعنی دنیا میں تو ہماری مخصوص حکمت کی وجہ سے ممکن ہے کہ عذاب سے بچ جائیں، لیکن کتنے دن جی لیں گے؟ 1000 سال بھی جیے تو آخر مرنا ہے۔ آخرت میں تو ان کے لیے عذاب سے بچنا ممکن ہی نہیں ہوگا، کیونکہ قیامت کے وقوع کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ وہاں اطاعت گزاروں کو ان کی اطاعت کا صلہ اور نافرمانوں کو ان کی نافرمانی کی سزا دی جائے۔ وَلِكُلٍّ اور واسطے ہر ایک امت کے رسول ہے۔ فَإِذَا پھر جب آ جائے گا رسول ان کا قُضِیَ فیصلہ کر دیا جائے گا بینہم ان کے درمیان بالقسط، قسط کا ورڈ قاف سین تو سے نکلا ہوا ہے، انصاف کے ساتھ، وہم اور وہ لا یظلمون ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، سو جب ان کا وہ رسول آ چکتا ہے ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہر امت میں ہم رسول بھیجتے ہیں اور جب رسول اپنا فریضہ تبلیغ ادا کر چکتا ہے تو پھر ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیتے ہیں، یعنی پیغمبر اور اس پر ایمان لانے والوں کو بچا لیتے ہیں اور دوسروں کو ہلاک کر دیتے ہیں، کیونکہ سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہماری عادت نہیں ہے کہ ہم رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب دینے لگیں، ان کو بتائیں کچھ نہ، ان کو وارننگ نہ دیں اور اچانک سے ان کی پکڑ کر لی جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان کو پیغام دے کر بھیجا جاتا ہے کسی نبی کے ذریعے سے، اگر پھر بھی وہ نہ مانے تب عذاب آتا ہے۔ اور اس کا مطلب ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ قیامت والے دن ہر امت جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی تو اس امت میں بھیجا گیا رسول بھی ساتھ ہوگا، سب کے اعمال نامے بھی ہوں گے اور فرشتے بھی بطور گواہ پیش ہوں گے، اور یوں ہر امت اور اس کے رسول کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ امت محمدیہ کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا، جیسا کہ فرمایا کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ہم اگرچہ سب کے بعد آنے والے ہیں لیکن قیامت کو سب سے آگے ہوں گے اور تمام مخلوقات سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا۔ یعنی ہم ویسے تو جتنے نبی آئے ان کی امتیں آئیں ان میں سب سے اینڈ پر ہیں، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو حساب کتاب کا جو آغاز ہے وہ امت محمدیہ سے ہی ہوگا۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں مَتَىٰ کب هَٰذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ ہوگا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو،
یعنی بار بار وہ یہی ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں کہ جس عذاب کی ہمیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ لے کیوں نہیں آتے، جلدی لے آئیں اس کو۔ قل کہہ دیجئے لا نہیں املکو میں مالک لی نفسی اپنی جان کے لیے درن نقصان کا ولا اور نہ ہی نفعن نفع کا الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے۔ لکل امت ہر امت کے لیے اجل ایک مدت ہے، اذا جب آ جائے گی اجلہم ان کی مدت فلا تو نہیں یستأخرون وہ دیر لگائیں گے ساعتن ایک گھڑی ولا اور نہ یستقدمون وہ آگے بڑھیں گے۔ تو آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع کا اور کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہی نہیں مگر جتنا اللہ کو منظور ہو۔ ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے، جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سے رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ مشرکین کے عذاب الہی مانگنے پر کہا جا رہا ہے کہ میں تو اپنے نفس کے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، کہاں یہ کہ میں کسی دوسرے کو نقصان یا نفع پہنچا سکوں۔ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ کسی نبی کسی بڑے سے بڑے مطلب مقرب اور مطلب جو مقربین لوگ ہیں جن میں انبیاء سب سے زیادہ سپیریورٹی رکھتے ہیں، ان کے بس میں بھی دوسروں کا نفع اور نقصان نہیں ہے۔ ہاں یہ سارا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنی مشیت کے مطابق ہی کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اللہ نے ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس وقت تک وہ ایک خاص امت کو مہلت دے گا، لیکن جب وہ وقت آ جاتا ہے یعنی عذاب کا وقت، اب جب کہ فیصلہ ہو چکا تو پھر ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں نہ ہی آگے ہو سکتا ہے، یعنی جو عذاب کا وقت لکھا ہوا ہے وہ اپنے ٹائم ہی پر آئے گا۔ قل کہہ دیجئے ارأیتم کیا دیکھا تم نے، ان اگر اتاکم آئے تمہارے پاس عذابہ عذاب اس کا بیاتن رات کو او یا نہارن دن کو، ماذا کیا کچھ یستعجلو کا ورڈ عین جیم اور لام سے نکلا ہوا ہے، اجلت عاجل جلدی ملنے والی چیز، من ہو اس سے المجرمون مجرم لوگ۔ تو آپ فرما دیجئے یہ تو بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو تو عذاب میں کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں۔ یعنی عذاب تو ایک ناپسندیدہ چیز ہے جس سے تو دور بھاگنا چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے، اسے تو خوف کھانا چاہیے۔ پھر یہ اس میں کیا خوبی دیکھتے ہیں کہ بس اسی کو طلب کر رہے ہیں، جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بس لے آؤ وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دی جا رہی ہے۔ ثم کیا پھر اذا جب ما وقع جب واقع ہوگا آمن تم ایمان لاؤ گے تم بھی ساتھ اس کے آل آنا کیا اب وقد حالانکہ تحقیق کن تم تھے تم بھی ساتھ اس کے تستعجلون تم جلدی مچاتے، تو کیا پھر جب وہ آ ہی پڑے گا اس پر ایمان لاؤ گے۔ ہاں اب مانا حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے، یعنی جب عذاب آ جائے گا تو پھر تو تمہارا ایمان لانا بھی تمہیں فائدہ نہ دے گا، جیسے فرعون نے کیا کہ پہلے وہ حضرت موسیٰ اور ہارون کی دعوت پر ایمان نہیں لایا، لیکن جب اس کو یہ بار بار دھمکی دی جاتی تھی کہ اللہ کے خوف سے ڈرو، عذاب سے بچ جاؤ، تو وہ نہیں مانا۔ لیکن جب عذاب آ گیا تو اب وہ کہنے لگا کہ اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا، تو اسے کہا گیا کہ کیا اب تو ایمان لاتا ہے، اس ٹائم کا ایمان تو فائدہ نہ دے گا، اب جب کہ عذاب سامنے آ جائے اب تم کہہ بھی دو کہ آمنت باللہ، تو پھر یہ ایمان نہیں، یہ تو عذاب سے ڈر کے بھاگنے کا ایک ذریعہ اور طریقہ تم تلاش کر رہے ہو۔ ایمان تو وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر غیب پر ایمان لایا جائے اور عذاب آنے سے پہلے اس کو اپنے آپ کو اصلاح کر کے اسے بچا جائے۔ تو یعنی جب یہ عذاب اپنے سامنے دیکھ لیں گے تو تب تو سارے لوگ، جیسے کسی کی نزاع کا ٹائم آ جاتا ہے، کسی کی جان کنی کا وقت آ جاتا ہے، تو سب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب مجھے مہلت دے دے، اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا سب کچھ، تو اب مجھے مہلت دے تو میں بہتر کام کروں گا، میں اپنی اصلاح کر لوں گا۔ لیکن اس وقت کا ایمان یا اس وقت کی توبہ قابل قبول نہیں۔ ثم پھر کیلا کہا جائے گا للذین ان لوگوں سے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا،
ذوقو چکھو عذاب الخلد عذاب ہمیشگی کا حل نہیں تجزون تم بدلہ دیے جا رہے الا مگر بما ساتھ اس کے جو کن تم تھے تم تکسبون تم کمائی کرتے تکسبون کا ورڈ کاف سین اور با سے نکلا ہوا ہے کسب کہتے ہیں ہاتھ کی کمائی کو پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو تم کو تو تمہارے کیے ہی کا بدلہ دیا جاتا ہے یہ جو تمہیں عذاب مل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ تم پر ظلم نہیں کر رہا یہ تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جا رہی بلکہ یہ تمہارے اپنے ہی اعمال ہیں یہ تمہارے وہی بیج ہیں جو تم دنیا میں بو کر آئے ہو اور آج ان کی فصل تم کاٹ رہے ہو اور پھر یہ جو بھی جزا تمہیں ملے گی عذاب الخلد یہ جو پنشمنٹ ہے یہ ہمیشگی کی پنشمنٹ ہے اس میں کبھی کوئی بریک یا کبھی اس سے جان نہیں چھوٹنے والی وَيَسْتَنْبِئُونَكَ اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے دریافت کرتے ہیں آپ سے احق کیا سچ ہے ہوا وہ قل کہہ دیجئے ای ہاں وربی اور قسم ہے میرے رب کی انہو بے شک وہ لحق یقیناً حق ہے وما اور نہیں تم بموجزین عاجز کرنے والے اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی سچ ہے آپ فرما دیجئے کہ ہاں قسم ہے میرے رب کی وہ واقعی سچ ہے اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے یعنی وہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو قیامت کا وقت ہے انسانوں کے مٹی ہو جانے کے بعد ان کا دوبارہ جی اٹھنا یہ کیا واقعی سچی بات ہے اس میں کوئی حقیقت موجود ہے ایسا ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا مٹی ہو کر مٹی میں مل جانا اللہ تعالیٰ کو دوبارہ زندہ کرنے سے عاجز نہیں کر سکتا اس لیے یقیناً یہ تو ہو کر رہے گا اس چیز پر تم تعجب نہ کرو ایسا تو ہونے ہی والا ہے وَلَوْ اور اگر اَنَّ بے شک لِكُلِّ واسطے ہر نفس کے ظلمت جس نے ظلم کیا ما جو فی الارضی زمین میں ہے لفتدت البتہ فدیہ دے دیں بھی ساتھ اس کے وَأَسَرُّوا تین را اس کا روٹ ہے اور وہ چھپائیں گے الندامہ ندامہ کا ورڈ نون دال اور میم سے نکلا ہوا ندامت کو لما جب رأب العذاب وہ دیکھیں گے عذاب بقودیا اور فیصلہ کر دیا جائے گا بینہم ان کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ وہم اور وہ لا یظلمون ظلم نہ کیے جائیں گے اور اگر ہر جان جس نے ظلم یعنی شرک کیا ہے ان کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانے لگے اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا تو جب انسان اپنے انجام کو دیکھ لے گا وہ چھوٹی چھوٹی مطلب بے ایمانی اور خیانت یا دھوکہ دہی کہ جس کو کر کے ہم نے دنیا کا مال تو کما لیا دنیا کا فائدہ تو حاصل کر لیا لیکن اس کے بدلے میں آخرت میں ہم نے گناہ کما لیا تو جب انسان وہ چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے دیکھے گا کہ میں نے اتنے زیادہ گناہ کما لیے تو پھر کہے گا کہ کاش میرے پاس یہ چھوٹے موٹے تو کیا یہ پہاڑ تو کیا سونے کے اگر یہ زمین جتنی ہے زمین کتنی بڑی ہے اس کا میث اگر آپ دیکھیں اور پھر اس سب کو بھر دیا جائے مال و دولت سے تو کتنا یعنی مال ہو سکتا ہے اگر وہ سب بھی اس کو فدیے میں دیے جانے کا کہا جائے تو وہ اس پر آمادہ ہو جائے اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جہنمی کو کہ جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہوگا اور وہ کیا ہوگا کہ اس کو آگ کے جوتے پہنائے گئے ہوں گے جس کی تپش کی وجہ سے اس کا دماغ بھی ہانڈی کی طرح کھولنے لگے گا اس سے پوچھا جائے گا کہ اس عذاب سے جان چھڑانے کے لیے اگر تم دنیا بھر کا جو مال و دولت ہے وہ دینا چاہو تو کیا تم دو گے اور اس کے بدلے میں اس عذاب سے جان چھڑانا چاہو گے تو وہ اس پر راضی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ دنیا میں تو میں نے تجھ سے اس سے بھی کم ڈیمانڈ کی تھی تو ہم ابدی جو عذاب ہے اس کو مول لے لیتے ہیں صرف دنیا کے گھٹیا سے عارضی فائدوں کے لیے اور یقین کریں ہم ایسا ہی کرتے ہیں ہم دنیا کے ٹیمپریری پلیئرز کے لیے اس آخرت کے بڑے عذاب پہ اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں تو اگر دنیا بھر کا خزانہ دے کر وہ عذاب سے چھوٹ جائے تو وہ دینے کے لیے آمادہ ہوگا
لیکن وہاں کسی کے پاس ہوگا ہی کیا؟ کیا آپ اپنے ساتھ کوئی مال و دولت لے کر جائیں گے کہ جس کو آپ فدیہ دے کر جان چھڑا سکیں گے؟ اللہ خبردار، انا بے شک للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں۔ اللہ خبردار، انا بے شک وعد اللہ اللہ کا وعدہ حق سچا ہے، ولیکن لیکن اکثرہم اکثر ان میں سے لا یعلمون علم نہیں رکھتے۔ یاد رکھو جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے آدمی علم ہی نہیں رکھتے، وہ جانتے ہی نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدے کر رکھے ہیں وہ سچے ہیں۔ وہ اس کو بھی ایسے ہی بس اساطیر الاولین اور پرانی اور جھوٹی اور فرسودہ باتیں سمجھ کر بس اگنور کیے چلے جاتے ہیں۔ وہ لا علم ہے کہ یہ تو ایز اٹ از ہو کر رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک بتائی ہوئی بات وہ سچ ہو کر رہے گی، اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہنی چاہیے، اور یہ چیز اتنی ہی اس پر ہمیں اتنا ہی بلیو ہونا چاہیے جیسے ہم اپنے سامنے اس وقت قرآن کو دیکھ رہے ہیں، آپ میری آواز سن رہے ہیں، یہ آج تھرسڈے ہے، یہ والا ٹائم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو بالکل یہ جو قرآن کی آیات ہیں ان کی حقیقت بھی اتنی ہی اسٹرانگ ہے کہ جتنی ہم ابھی یہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں۔ جس طرح اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج ہم اس ٹائم پر بیٹھ کر ابھی قرآن پڑھ رہے ہیں، اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی پیشن گوئیاں کر دی ہیں اس میں بھی کوئی ذرا برابر شک نہیں ہے، یہ بھی ہو کر رہنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔